الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم قال إني أراك في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے انسان کو کامل دین دے کر بھیجا ہے. کامل شریعت ہے، کامل دین ہے. اس لیے چلتے چلتے پورے دین پر چلنے کی مشق ہے. پورے دین پر ایسا نہیں ہے کہ ادھورا دین اللہ کو پسند نہیں ہے. آج ہم ادھورے دین پر اللہ کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں. ادھورے دین پر اللہ خوش نہیں ہے، پورے دین پر اللہ خوش ہے. اور شریعت ایک ایسا نظام ہے جو نظام اللہ نے چلایا ہے، اور یہ نظام انسان کے فائدے کے لیے. شریعت انسان کے فائدے کے لیے. آج انسان اس کو اپنا فائدہ نہیں سمجھ رہا ہے. اس وجہ سے اس کو ہر چیز بوجھ لگ رہی ہے. جب وہ چیز پر چلے گا تو ہر چیز اس کو دین آسان ہے. الدین یسر. لیکن یہ دین کو مشکل اس نے بنایا، اس لیے مشکل بن گیا. آج دنیا کی چیزیں جو مشکل ہے یہ اس کے لیے آسان ہے، اور دین جو آسان ہے یہ اس کے لیے مشکل بنا ہوا ہے. اور دین میں سکون ہے. اس لیے عبادت کا ایک نفع یہ ہے کہ دنیا میں تو کوئی چیز نہیں ملے گا، پیسہ نہیں ملے گا. آپ نماز پڑھ لو باہر 1000 روپے ملے گے، یہ تو نہیں. دنیا میں اس کا کیا فائدہ ہے؟ کہا کہ اللہ اس کو قلبی سکون دے دے گا. دنیا میں عبادت کا فائدہ یہ ہے کہ دل و سکون اس کو ملے گا. کتنی بڑی بات ہے. آج پوری دنیا پریشان ہے کہ ان کا اپنا دل اور ان کا اپنا سکون چھینا ہوا ہے. سب ہونے کے باوجود بھی، کھانا کھانے کے باوجود بھی اس کا اپنا سکون چھینا ہوا ہے. تو رب کریم نے انسان کو کامیاب بنانے کے لیے جو دین دیا ہے وہ دین کو آج انسان بوجھ سمجھ رہا ہے. اور جنہوں نے اس کو آسان سمجھا اور انہوں نے اپنے لیے اللہ کے لیے ہر چیز کو برداشت کر لیا، آج ان کی اپنی کارگزاری اور ان کی اپنی تاریخ اور ان کی اپنی تفسیر آج ہم سنتے ہیں. بوجھ نہیں ہے، لیکن یہ انسان اس کو بوجھ سمجھ رہا ہے. جس وجہ سے نمازیں مشکل بنی، قرآن کا پڑھنا مشکل بنا، اللہ اللہ کرنا مشکل بنا. آج یہی کیفیت ہم دیکھ رہے ہیں. یہ قرآن کا پڑھنا ہمارے لیے مشکل بن گیا. نماز برائے نام نماز رہی. اس لیے آج میرا اور آپ کا معاملہ وہ تمام چیزوں سے ہٹ گیا. اس وجہ سے انسان پریشان ہے.
آج پوری دنیا میں ایک مرتبہ حج، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اللہ نے ہمارے اپنے اوپر جو فرض کی ہوئی چیزیں ہیں، ایک تو نماز، ایک روزہ، ایک زکوٰۃ اور ایک حج۔ حج ہمارے اپنے اوپر فرض ہے، اور یہ حج جو ہے اس کے اوپر فرض ہے جو عاقل ہو، بالغ ہو، جانے آنے کے پیسے اس کے پاس ہو اور آنے تک کا خرچ اس کے پاس ہو، اس پر حج فرض۔ آج حج ہمارے اپنے ذہنوں سے نکل گیا ہے، حج کوئی عبادت ہی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ آج یہ حج جو ہمارے اپنے اوپر فرض ہیں، یہ فرض کا درجہ ہمارے اپنے پاس کتنا ہے ہم خود دیکھ رہے ہیں۔ پاٹودا میں 100 لوگوں پر حج فرض ہے، اور کتنے لوگ حج کر رہے ہیں؟ ایک آدمی کا خرچ 7 لاکھ روپے آ جائے، اپنا قرض نہ ہو، اپنے پاس بجٹ اتنا ہو، کوئی اس پر جو ہے بوجھ نہ ہو، اور اس کے پاس 7 لاکھ روپے ہو، اس پر حج فرض ہے۔ آج ہر ایک کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، لیکن اس نے حج کو حج نہیں سمجھا ہے۔ بیٹی کی شادی کے لیے 4 تولے سونا بنا کر رکھ دیا، گھر بنانے کے لیے پیسے اٹھا کے رکھ دیا۔ یہ سب کے سب عذر شریعت میں نہیں چلیں گے۔ شریعت میں نکاح کے لیے پیسے جمع کر کے رکھنا کہیں بھی جو ہے ثابت نہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ان اعظم النکاح برکتا ایسر معونا، بڑا بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کوئی جھنجھٹ نہ ہو، اور ہم جھنجھٹ پیدا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج حالات دیکھ رہے ہیں۔ نکاح یہ عبادت ہے اور نکاح فرض ہے، یہ آج امت کے سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ اس لیے آج ہم ہمارے اپنے حج کے فریضے سے کتنے دور ہیں۔ حج فرض ہے، اور نیت سب کی کیا ہے؟ بڑھاپے میں کریں گے، ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد کریں گے، بچی کی شادی ہونے کے بعد کریں گے، یا پھر سب کچھ اچھا ہونے کے بعد کریں گے۔ حج کوئی شو کی عبادت نہیں ہے، رسم کی عبادت نہیں ہے۔ حج کو جانے کے بعد، آنے کے بعد حاجی صاحب بولنے کے لیے عبادت نہیں ہے۔ حاجی صاحب بولنا یہ بھی صحیح نہیں ہے، حاجی صاحب نہیں بولنا چاہیے۔ نماز پڑھ کے نکلے تو کوئی بولتا نمازی صاحب، نمازی صاحب، نمازی صاحب، ایسے حج ہے۔ حج کر کے آ گئے تو اب ہمارے نام کو ہم چھپائیں، ہمارے نام کے آگے حاجی نہ لگے۔ اس کو غصہ آتا ہے، اچھا حاجی صاحب نہیں بولے تو بولے مجھے حاجی صاحب نہیں بول کے پکارا۔ حاجی نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ نے توفیق دی، اور یاد رکھو تمہارا کوئی کمال نہیں، وہ اللہ نے مال دیا کر کے تم نے کیا ہے۔ اللہ کروڑ پتی کو روڑ پتی بنا سکتے ہیں، اور روڑ پتی کو کروڑ پتی بنا سکتا ہے، وہ اللہ تو ایسے۔ اور یاد رکھو وہ حج کی سعادت اسی کو ملے گی جس کے دل میں تڑپ ہو، اللہ کا عشق ہو، اللہ کی محبت ہو۔ ورنہ آج لاکھوں لوگوں کے پاس پیسہ ہے، لیکن وہ جگہ دیکھ نہیں سکتا ہے۔ وہ جگہ جانے والا اللہ کا وہ نیک بندہ ہوگا جس کے دل میں اللہ ہوگا۔ اللہ جس کے دل میں ہوگا وہی جا سکے گا۔ عشق والی عبادت وہ اللہ، وہ کعبۃ اللہ، وہ مدینہ پاک میں مزار اقدس، اور وہاں کی وہ تمام چیزیں جس کے دل میں کفر، جس کے دل میں شرک، جس کے دل میں ناپاکی، جس کے دل میں اللہ رسول کی محبت نہیں ہوگی، اللہ کی قسم اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اور یاد رکھو فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ جتنے جو ہے فضائل حج میں جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا ہوگا عالم ارواح میں، اتنے حج اللہ اس کو دے دے گا۔ اگر ایک مرتبہ کہا لبیک اللہم لبیک،
لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک. یہ ایک تلبینہ جو حاجی پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک. یہ تلبینہ ہے. یہ عشق والا ہی دوڑے گا اور بھاگے گا اور پڑھے گا، اور پھر اللہ کی محبت یہ ایک ہی سال میں ایک ہی مرتبہ آتا ہے جس میں پوری دنیا جمع ہوتی ہے. اور وہ ہے جس کو کہتے ہیں جہاں پر پورے لوگ جمع ہوتے ہیں اور جمع ہونے کے بعد دعائیں ہوتی ہے اور مانگی جاتی ہے. آج ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے کہ نہیں، ہم نے حج کو عبادت نہیں سمجھا، حج کو شوسہ سمجھا ہے، جس کی وجہ سے آج حج کو جانے والا جانے سے پہلے پروگرام کرتا ہے، فوٹو نکلواتا ہے، ایک دوسرے کو بتاتے ہیں. یہ سب کے سب چیزیں صحیح نہیں. حج کو جانے والا طرف والا، فکر والا، کڑن والا، قربانی والا ہوتا ہے. اس کے لیے آج حج کو جانے کی نیت کریں. اور دیکھو پہنچانے والے اللہ ہے. ہم نہیں، پیسوں سے نہیں پہنچتا، دعاؤں سے پہنچے گا، اللہ سے مانگ کے پہنچے گا. آج حج کی ہم نے عبادت کو عبادت نہیں سمجھا. حج فرض ہے اور حج نہیں کرنے والا آج حج فرض ہوتے ہوئے بھی نہ کریں تو اس کے اوپر وبال یہ ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. جس کے پاس پیسے ہیں اور وہ حج نہ کریں تو ابن عمر کی روایت ہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. اللہ کے نبی بھی فرمایا. آج یہ تمام چیزیں میرے اور آپ کے پاس ہونے کے باوجود بھی اگر حج نہیں ہو رہا ہے تو کون سی جو ہے چیز ہوگی جس میں ہم حج کر سکیں؟ یہ اللہ کی پیاری جو ہے پیارے گھر کا پیارا دیدار جب اللہ نے پہنچایا. اے بندے تو اس قابل نہ تھا کہ تو وہ گھر دیکھ سکے جس گھر کا دیدار سب سے بڑی سعادت. کعبۃ اللہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین. جس کی نگاہ کعبۃ اللہ پر پڑ گئی ہو وہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اے حاجی جب تو حج سے لوٹتا ہے ایسا لوٹتا ہے جیسے ماں سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے. اے انسان تو بھی اس حال میں لوٹتا ہے، تیرا بھی کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے. اتنی بڑی سعادت. اور یہ بندہ آج اس سے اپنے آپ کو کم سے کم اے اللہ مجھے کعبۃ اللہ بتا دے، مجھے تیرا گھر بتا دے، میں تیرے گھر پر جاؤں. حج کا موسم چل رہا ہے، ابھی جو حج ہوگا ہاں قافلے جا رہے ہیں، لیکن اے بندے دل میں تڑپ تو رکھ. تو کعبۃ اللہ کو جائے تو مدینہ جائے، مزار اقدس پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. میرے نبی کی مزار ہے جس نبی نے 63 سالہ زندگی میں اپنے آپ کو تھکایا، اپنے آپ کو لگایا، وہ مکہ مدینے کو نمونہ بنایا. جس نبی نے محنت کر کے اس علاقے کو، جو علاقہ ایک دم بدتر تھا، ہاں جہاں پر خون ریزیاں تھی، ایک دوسرے کو مار دھاڑ، ایک دوسرے کو جنگجو قوم تھی، لیکن میرے نبی نے ان پر محنت کر کے کسی کو ابو بکر بنایا، کسی کو عمر، عثمان، علی، سعد، قتادہ، دجانہ. یہ وہ صحابہ ہیں، میرے نبی نے ان پر محنت کر کے تاریخ کو بدل دیا. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، وہ بجلی کا کڑکا تھا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. وہ پیارا نبی جس نبی نے اپنے لیے کچھ نہیں اور اپنی اولادوں کو، اپنے نوازوں کو، اپنے گھرانوں کو اللہ کے دین کے لیے لگایا. وہ نبی نے وہاں پر محنت کر کے وہ ایسے کعبۃ اللہ کے سامنے، جو کعبۃ اللہ یہ اللہ کا جو ہے دین ہے اور پوری رحمتیں اللہ کی وہاں سے اترتی ہے، پوری رحمتیں.
کعبۃ اللہ پر جو کعبۃ اللہ آج اللہ نے اگر ہمیں دیا، وہ کعبۃ اللہ کو دیکھنے کی طاقت ہمارے اپنے پاس اللہ نے دی ہے۔ پیسوں کی شکل سے اپنے پاسپورٹ بنائیں اور پاسپورٹ بنا کر اور نہیں ہے نمبر لگائے اور نمبر لگا کر نیت کرے، اے اللہ تو کعبۃ اللہ دکھا دے، اے اللہ میں تو اس قابل نہ تھا کہ تو تیرے گھر پر پہنچائے، لیکن اے اللہ تو نے مجھے پہنچایا، اے کعبہ تو کہاں میں کہاں، تو کہاں میں کہاں۔ یہ کعبۃ اللہ کو دیکھ کر یہ انسان کی دعائیں ہوتی ہے۔ آج وہ انسان جس انسان کے پاس جانے آنے کے پیسے موجود ہیں اور پھر نہیں جا رہا ہے، ابن عمر کی روایت ہے، یہودی ہو کر مرے، نصرانی ہو کر مرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جس کے پاس پیسے ہو 7 لاکھ روپے اور جانے آنے کی سکت ہو پھر بھی نہ جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، اللہ کے نبی فرما ہے۔ حج کا موسم، پاسپورٹ جمع کریں اور نمبر نہ آئے تو کوئی بات نہیں ہے، نمبر انشاءاللہ آئندہ سال آئے گا، لیکن آج 5 سال ہو گئے مجھ پر حج فرض ہے، میں نہیں کر رہا ہوں۔ حج فرض ہونے کے بعد بھی نہ جو ہے کوشش نہیں کر رہا ہے، بوڑھا ہونے کے بعد کروں گا، جاؤں گا، داڑھی رکھنا پڑے گی اور جاؤں گا، میرے بچوں کی شادی باقی ہے، ٹوپی پہننا پڑے گی، جھوٹ نہیں بولنا پڑے گا، اس لیے میں حج نہیں کر رہا ہوں۔ ارے بھائی نماز کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ بولے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، یہ داڑھی رکھنا پڑے گی اس لیے نماز نہیں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کی قسم، اللہ جو ہے موت آج بھی آ سکتی ہے، جوان کو بھی آ سکتی ہے، بوڑھے کو بھی آ سکتی ہے۔ جوانی میں اللہ نے حج فرض کیا، جوانی میں کر لو۔ بوڑھے لوگ وہاں پر چل نہیں سکتے ہیں، صحیح ارکان ان کے ہونے، ہاں گاڑی پر جا رہے ہیں، وہاں پر جو ہے بہت سارے لوگ ہیں، کر سکتے ہیں، کرا سکتے ہیں، لیکن جوانی میں جو حج کرنے کا مزہ ہے بڑھاپے میں نہیں آ سکتا ہے۔ یاد رکھو، لڑکی کی شادی کی وجہ سے حج کو تاخیر مت کرو، لڑکے کی شادی کی وجہ سے حج کو تاخیر نہ کرو۔ پیسے ہیں تو ہم ہمارے اپنے لیے پاسپورٹ نکالیں، ہیں تو نمبر لگائیں، حج کر کر آئے۔ دیکھو آج کل حالات بن سلمان ایسے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر وہ صحیح نہیں، ابو جہل جیسا مقام اس کا ہوگا، لوگ ابو جہل کی قبر پر پتھر مارتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ابو جہل جیسا حشر اس کا ہو جائے۔ لیکن ہم مدینے پاک سے اور مکے سے کبھی بھی ہم روگردانی نہیں کر سکتے۔ میرا نبی وہاں پر ہیں، میرا اللہ کعبۃ اللہ میں۔ آج یہ چیزیں ہمارے اور آپ کے سامنے رہے گی، کعبۃ اللہ کو ہم بھولیں گے نہیں۔ یاد رکھو، لڑکی کی شادی کی وجہ سے یا پھر ہمارے اپنے گھر بنانے کے لیے پیسے رکھیں، 4 تولہ سونا جو ہے لے کر رکھا، 5 تولے سونا لے کر رکھ رہا ہے اور حج نہیں کر رہا ہے۔ یہ سب کے سب مسئلہ علماء سے پوچھیں، مفتیان کرام سے پوچھیں اور اللہ سے دعا کریں۔ دیکھو پیسے والا نہیں پہنچتا ہے وہاں پر، اس لیے وہاں پر کافر کی انٹری نہیں ہے، کعبۃ اللہ میں کافر کی انٹری نہیں ہے۔ جس کا دل گندا ہے اللہ اس کو وہاں پر نہیں پہنچاتے، جس کے دل میں اللہ ہوگا، عشق ہوگا تو اللہ اس کو پہنچائیں گے۔ ایک چوٹی، ایک مونگی کو خواہش ہو گئی، مونگی چوٹی کس کو بولتے ہیں؟ مونگی، وہ جانے لگی۔ اللہ تو دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا، نہ اس کے پاس ویزا ہے، نہ پاسپورٹ ہے، نہ اس کو کوئی جو ہے جہاز میں بیٹھنا ہے۔ ایک چوٹی کے دل میں آیا، اے اللہ مجھے کعبۃ اللہ دکھا دے، مجھے تیرا گھر دکھا دے۔ جب اس کے دل میں خواہش آئی، اللہ نے ایک کبوتر جا رہا تھا، وہ تو نکل گئی، ایک کبوتر جا رہا تھا، اللہ نے کہا اے کبوتر نیچے اتر، اور نیچے اتر کر میری ایک مونگی ہے، ایک چوٹی ہے، اس کو اپنے پیر پر لے، اور پیر پر لے کر کعبۃ اللہ کا اس کو طواف کرا دے، اور طواف کرا کر اس کو اپنی جگہ لا کر چھوڑ دے۔ بودے مورے ہوس داشت کے در کعبہ رسد، ایک چوٹی کے دل میں خواہش ہو گئی، اللہ نے اس کو کعبۃ اللہ پہنچا کر اپنی جگہ پر لوٹایا۔ اے بندے، اگر تیرے دل میں خواہش ہوگی، ہر نماز کے بعد دعا ہوگی، ایک ڈبہ ڈالو، ایک ایسا ڈبہ ڈالو جس میں 1500 روپے حج کے لیے جمع کرو، گاڑی لینے کے لیے جمع کر رہا ہے، موبائل لینے کے لیے جمع کر رہا ہے، ایک ڈبہ گھر میں ایسا کرو، میرے اور میرے بیوی کے لیے 1500 روپے ہر مہینے گریں گے، اے اللہ مجھے حج کرا دے، اس کے لیے پیسے، اللہ کی قسم وہ
پیسے اتنے جمع بھی نہیں ہوں گے، اللہ اوزار ایسے عطا فرمائے گا، حج کر کے واپس آ جاؤ گے۔ اللہ دلوں کی نیتوں کو جانتا ہے، اس کے لیے عشق والی عبادت سے محروم نہ بنو۔ یہ حج کا موسم چل رہا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے اپنے پاس پھر قربانی آئے گی، قربانی کے کیا اصول ہیں، لیکن حج ہیں، حج فرض ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا 7 لاکھ روپے جس کسی کے پاس ہے، ایک آدمی کے پاس، اور یاد رکھو باپ کریں پھر بیٹا کریں، کوئی اصول نہیں ہے۔ بیٹے کے پاس 7 لاکھ روپے ہیں وہ بھی کریں، بیٹی کے پاس کتنے ہیں وہ بھی کریں، باپ کے پاس اتنے ہیں وہ بھی کریں، سب فیملی کے پاس ہے، سب پر حج فرض۔ اور باپ اگر روکے گا بیٹے کو تو گناہگار ٹھہرا۔ حج فرض ہے، نفل نہیں۔ عمرہ کرنا سنت، جیسے فرض نماز پڑھے اس کے بعد 2 رکعت سنت، 4 رکعت سنت، یہ سنت ہے۔ عمرہ سنت، 5 عمرے کر رہا ہے، ایک نہیں 5، اس میں ہو سکتا ریا بھی آ جائے لوگوں کو بتانے کے لیے، 5 6 7 8 9 10 میرے 12 عمرے ہو گئے، عمرے نہیں، یہ حج فرض ہے، ایک مرتبہ کر لو۔ لیکن یاد رکھو اللہ کی قسم، اللہ نے مال دیا ہے، ہم یہ سب کرنے والے بنے اور اللہ کرنے والے بنے۔ ہماری اپنی طبیعتوں کے اندر دین ہو، ایمان ہو، شریعت ہو، قرآن سے محبت ہو۔ یہ قرآن سے محبت موبائل نے ختم کر دی ہے۔ آج قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، نہ بیوی پڑھتی ہے، نہ ہم پڑھتے ہیں، نہ اللہ رسول کی محبت کے لیے کوئی جذبے ہیں۔ قرآن سے محبت ختم ہو گئی، کوئی نہیں پڑھ رہا ہے۔ رمضان میں قرآن سن رہے ہیں لیکن ایسا قرآن کوئی نہیں پڑھ رہا۔ سورہ کہف کوئی نہیں پڑھتا ہے۔ آج سورہ کہف کی فضیلت کیا ہے؟ دجال کی فتنے سے اللہ حفاظت کرے گا جو سورہ کہف جمعہ کو پڑھے گا، جو روزانہ پڑھے گا اللہ ہر دن کے فتنے سے حفاظت کرے گا، کوئی نہیں پڑھ رہا ہے۔ آج یہ قرآن سے محرومی ہو گئی۔ یاد رکھو 3 گھنٹے موبائل بند رکھو، 3 گھنٹے کے بعد کھولو، 3 گھنٹے کے بعد اور بند رکھو، 3 گھنٹے اور کھولو۔ اللہ والے کہہ رہے ہیں آج کل سب سے بڑا ہمارے اپنے اندر جو ہے زنا کی اور نفسانی خواہشات کے جذبے موبائلوں سے پیدا ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج تو اللہ والے کہہ رہے 3 گھنٹے موبائل بند، 3 گھنٹے کے بعد کھولیں۔ کیا کام ہے ہمیں؟ کچھ بھی نہیں۔ موبائلوں کی وجہ سے زندگیاں خراب ہو رہی ہیں۔ اللہ مجھے بھی بچائے، ہم سب کو بچائے، اپنے گھر والوں کو دین کا ذوق، دین کا شوق دلاؤ، بچیوں کو دیندار بناؤ، اپنے آپ کو دیندار بناؤ، طبیعت والا بناؤ، ورنہ یاد رکھو قبر ہمارے اپنے سر پر سورج ہے، کل قبر پر گرنے والا ہے۔ آج ہم یہاں ہیں، کل کو قبر میں سونے والے ہیں۔ آج پنکھے میں ہیں، کل کے بغیر پنکھے کے ہم قبر میں سونے والے ہیں۔ جس کے دل میں اللہ ہوگا، اللہ کی قسم وہاں کے حالات صحیح ہوں گے۔ جس کے دل میں اللہ نہیں ہوگا اس کا اپنا دل پھر مر جائے گا، یہاں بھی مرے گا اور وہاں بھی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ یہ تمام چیزوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج پورے تعلقے کا جوڑ ہے مرکز میں، جمعہ سے لے کر مغرب